یہ نیچرل ہے انسان کے ساتھ کہ اس کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال و دولت آ جاتی ہے، یا اس کے پاس عسکری قوت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ طاقت دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، انہیں شہرت دیتے ہیں، تو معاشرے کے اندر جب بھی اسے ویلیو ملتی ہے تو وہ اس کے بعد انسان کے اندر نعمتوں کا یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے غافل کرتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر تکبر آ جاتی ہے، اور وہ پھر معاشرے سے معاشرے کے سامنے وہ لوگوں کو ایک اپنی حقیر نظروں سے دیکھتا ہے، لوگوں کو حقیر نظروں سے دیکھتا ہے، اور اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے اچھا سمجھنے لگتا ہے، کیونکہ اس میں سب سے پہلی جو میرے مطابق جو سوچ ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے، میں آج جس بھی مقام پر ہوں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے ساتھ اس لیے ہوا ہے کہ میری محنت ہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، جو اسباب ہوتے ہیں اس پر نظر ہوتی ہے، ما فوق الاسباب، یہ اسباب پیدا کیوں ہوئے، یہ اسباب پیدا کس نے کیے، اور مجھ سے بہتر ہزاروں لوگ ہیں، ان کے ساتھ کچھ اچھا کیوں نہیں ہوتا، اس طرف اگر اس کی سوچ جائے گی نا، تو پھر اس پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر انسان کو اس کی یہ سمجھے کہ بس اوقات یاد دلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر واضح کر رہے ہیں کہ اگر تمہاری محنت سے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور تمہاری محنت سے تمہیں اگر کچھ مل رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ پھر دلیل دے رہے ہیں کہ یہاں تم کیوں پھر ناکام ہو، تمہاری محنت، تمہاری طاقت اور تمہاری قوت کا حال تو یہ ہے کہ انک لن تخرق الارض، تم زمین کو چیر نہیں سکتے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ پہلے منع کر رہے ہیں کہ اس سے پچھلے آیت کے پچھلے حصے میں کہ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کے مت چلو، ولا تمشی فی الارض مرحا، یہ واضح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کہنے کے بعد پھر اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ زمین پر اکڑ کر اس لیے نہیں چلو کہ زمین پر اکڑ کر چلنے کی تمہارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے، چلے وہ جس کو کوئی مسئلہ نہ ہو، تمہارا تو ایک منٹ بات کا نہیں پتا، تمہارے پاس دنیا، مال، دولت سب کچھ ہو، دنیاوی جو اختیارات ہیں وہ سب تمہیں مل جائیں، پھر بھی تم ان اختیارات یا ان اسباب کے بیس پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے ساتھ یہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ تم پھر بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو جب تمہارے پاس مال و دولت اور اسباب نہ ہو تو پھر کیسے کہتے ہو؟ ہونے کے باوجود تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو نہ ہونے کے ساتھ پھر تو حیثیت ہی نہیں ہوئی تمہاری۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے فرماتے ہیں کہ انک ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کے مت چلو، وجہ یہ انک لن تخرق الارض، کہ تم پہاڑ زمین چیر نہیں سکتے، ولن تبلغ الجبال طولا، نہیں پہاڑوں کو آپ اونچا سر کر سکتے ہو۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ جس طریقے سے حکم دے رہے ہیں، تو بعض جگہوں پر قرآن میں اس طریقے سے یہ دلیل بیان فرمائی، یہ وجہ بیان فرمائی، انسان کی حیثیت اسے یاد دلائی، اور لیکن اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اسباب اور مال و دولت کی بہت کمی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے وہ کام لے رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے وہ کام لے رہا ہوتا ہے جو اسباب جن کے پاس وافر مقدار میں ہوتے ہیں ان سے نہیں ہوتا۔ تو ان چیزوں سے انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اگر اس سے کام لے کر کوئی احسان کر رہے ہیں تو اس کا شکریہ ادا کیا جائے، اور سورہ عبس کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ قتل الانسان ما اکفر، اور انسان قتل ہو جائے کتنا ناشکرا ہے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انسان فطری طور پر ناشکرا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو اس پر انعامات کرتے ہیں اس کا ادراک انسان کو ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان انعامات سے جو غفلت کا اثر پڑتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ناشکر بنا رہتا ہے۔ اور شکر پھر ہمارے یہاں پر تو فقط الحمدللہ کہنے کو کہا جاتا ہے، یا الحمدللہ بھی نہیں کہتے اپنی زبان میں، یا اللہ آپ کا لاکھ اربوں خربوں شکر یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں، اگرچہ یہ الفاظ بھی ہیں لیکن یہ تو قولاً شکر ہے۔ اللہ کا فعلاً بھی شکر ادا کیا جائے، کہ اللہ رب الجلال کا فعلاً شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں آپ پر کی ہیں، یہ نعمتیں کی ہیں، تو ان نعمتوں سے جو طاقت تمہیں ملتی ہے، جو تمہاری باڈی کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جو انرجی دیتے ہیں، وہ اس لیے دیتے ہیں کہ آپ زمین پر اپنی ضروریات پوری کریں اور مقاصد پورے کریں۔ ضروریات بھی اگر صحیح نیت سے کی جائے تو ثواب ہے، اگر آپ اپنے گھر والوں کو کھانا کھلانے کے لیے اور یا اپنے آپ پر خرچ کرنے کے لیے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اگر کماتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو ثواب دیتے ہیں، بشرطیہ کہ آپ کی نیت صحیح ہے کہ اس کو کمانے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ اس سے جو آپ کو سہولت ملے گی، جو انرجی آپ کی باڈی کو ملے گی، وہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اسے صرف کریں گے اگر یہ نیت ہو تو پھر۔ اور حتیٰ کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، کہ یہ اپنے لیے حلال رزق کمانا یہ فریضہ ہے، فرض ہے انسانوں پر، کیونکہ شریعت کے اندر یا اسلام کے اندر انسان کو کہیں بھی یہ تلقین نہیں کی گئی کہ آپ مانگنے پر گزارا کریں، آپ فقیر بنے رہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ آپ اس عمر کو چیک کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر تھی اس وقت، اس عمر میں جو اس وسلم کی جو عمر تھی، وہ عمر کے جو افراد ہمارے یہاں پر ہیں وہ اس کو پتہ نہیں پڑھائی کا زمانہ یا ابھی تو لڑکپن ہے، جوانی ہے، ابھی تو کچھ نہیں کرنا، یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کمانے کے لیے گھر سے نکلے، اپنے پاس کچھ نہیں ہے لیکن جو دوسروں کے ساتھ ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاروبار میں شرکت کی، پھر ان کے ساتھ مل کر کمایا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل